بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ اسلامیات کی بک ہے 6 کلاس کی، باب پنجم ہے جس کا نام ہے حسن معاملات و معاشرت۔ اس میں لیسن نمبر 1 ہے حقوق العباد۔ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں مکمل شیئر کیا جائے گا۔ اس لیسن میں والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیں والدین کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کس طرح ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ویڈیو آپ نے ضرور لاسٹ تک دیکھنی ہے کیونکہ لاسٹ میں نے اس لیسن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ کوسچنز اور MCQs شیئر آپ کے ساتھ کرنے، اور آپ نے ان کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ کے ایگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بڑھتے ہیں ایکسرسائز کی جانب، جس میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں MCQs شیئر کروں گی اور اس کے بعد شارٹ اور لانگ کوسچن۔ سب سے پہلا MCQs ہے، ہم پر لوگوں میں سب سے پہلا حق ہے۔ نمبر 1 ہے استاد کا، نمبر 2 ہے پڑوسی کا، نمبر 3 ہے ضرورت مند کا اور نمبر 4 ہے والدین کا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے والدین کا۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے کبیرہ گناہ، نمبر 2 ہے مکروہ عمل، نمبر 3 ہے مباح عمل، نمبر 4 ہے صغیرہ گناہ۔ تو یہاں اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1 کبیرہ گناہ۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسے ہے جیسے نمبر 1 ہے ماں کا حق بیٹی پر، نمبر 2 ہے آقا کا حق غلام پر، نمبر 3 ہے استاد کا حق شاگرد پر اور نمبر 4 ہے باپ کا حق بیٹے پر۔ تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے باپ کا حق بیٹے پر۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs، کسی سے ناراض رہنے کی زیادہ سے زیادہ حد ہے۔ نمبر 1 ہے 1 دن، نمبر 2 ہے 2 دن، نمبر 3 ہے 3 دن اور نمبر 4 ہے 4 دن۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے نمبر 3 ہے 3 دن۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 1 گنا، نمبر 2 2 گنا، نمبر 3 3 گنا، نمبر 4 4 گنا۔ تو اس کا آنسر ہے نمبر 2 2 گنا۔ اس کے بعد حالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ پہلی حالی جگہ ہے، ماں باپ سے ڈیش لہجے میں بات کی جائے تو یہاں لکھیں گے نرم اور دھیمے۔ اس کے بعد اگلی حالی جگہ ہے، اور رشتہ دار کو اس کا ڈیش ادا کرو تو یہاں لکھیں گے حق ادا کرو۔ نیکسٹ حالی جگہ ہے، ڈیش کا معنی ہے تمام رشتہ دار کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنا تو یہاں لکھیں گے صلہ رحمی۔ تیسری حالی جگہ میں لکھیں گے صلہ رحمی۔ اس کے بعد اگلی حالی جگہ، رشتہ دار کے حقوق ادا نہ کرنے والا ڈیش میں داخل نہیں ہوگا تو یہاں لکھیں گے جنت۔ لاسٹ والی جگہ، رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈیش ثواب ملتا ہے تو یہاں لکھیں گے 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے، حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق بھی لازم فرمائے ہیں۔ ان حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ نے کوشچن نمبر 1 کا آنسر لگانا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھے تو اس کا آنسر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آپ نے یہ ارشاد ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے۔ جب بھی آپ کا ٹیسٹ ہو یا کوئی پیپر ہو تو آپ اگر ہائی لائٹ کر کے یہ کوئی بھی ارشاد یا کوئی شعر وغیرہ لکھیں گے تو اس کا بہت ہی اچھا امپریشن جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ماں باپ کے 2 حقوق تحریر کریں تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لگائیں گے۔ اس کا آنسر یہاں پہ دیا گیا ہے، کافی زیادہ حقوق یہاں پہ دیے گئے ہیں، آپ کوئی سے بھی ایزی جو آپ کو لگتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ماں باپ کا کہاں مانا جائے، نمبر 2 ہے ماں باپ سے نرم اور دھیمے لہجے میں بات کی جائے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھے تو اس کا آنسر یہاں سے لگائیں گے۔ اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھ لیں، بڑے بہن بھائی کی عزت و احترام کرنا اور ان کا کہا ماننا اسی طرح ضروری ہے جیسے ماں باپ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر لگائیں گے۔ لاسٹ کوشچن ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینے کا کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کا آنسر آپ نے MCQs میں بھی پڑھا ہے تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے، رشتہ دار کو صدقہ دینے کا 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ شارٹ کوشچن کے بعد لانگ کوشچن کی طرف آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا لانگ کوشچن ہے، ماں باپ کے حقوق بیان کریں تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے والدین کے حقوق، پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے تمام لوگوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر دکھ اور تکلیف اندھا پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہمیشہ خوش رہے اور وہ اولاد کی خوشی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے، ماں باپ کے حقوق میں سے کچھ حقوق یہ ہے،
حقوق آپ نے پوائنٹ میں لکھنے ہیں تو بہت ہی اچھا امپریشن جائے گا. آپ نے پہلا حقوق لکھنا ہے، پھر اس کے ایسے نمبرنگ میں اگر آپ حقوق لکھیں گے تو وہ بہت ہی اچھا لگے گا. سب سے پہلا حقوق ہے ماں باپ کا کہا مانا جائے. ماں باپ سے نرم اور دھیمے لہجے میں بات کی جائے. ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. ان سے کبھی جھوٹ نہ بولا جائے. جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے علاج اور ضروریات کا خیال رکھا جائے. ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے اور نیک اعمال کے ذریعے انہیں ثواب پہنچایا جائے. اس کے بعد لانگ کوشچن نمبر 2 ہے بہن بھائیوں کے حقوق بیان کریں. تو اس کا آنسر یہاں سے لکھیں گے. سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے بہن بھائیوں کے حقوق. اس کے بعد آپ لکھیں گے بہن بھائیوں کا ہم پر بہت حق ہے. ہم بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اور ان کی خدمت کر کے بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں. بڑے بہن بھائیوں کی عزت و احترام کرنا اور ان کا کہا ماننا اسی طرح ضروری ہے جیسے ماں باپ کا حکم ماننا ضروری ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسے ہے جیسے باپ کا حق اپنے بیٹے پر. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے. اس کے بعد نیچے ہے چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت کرنا اور ان سے نرمی سے پیش آنا اور ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ رہا ہے تو اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹو پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اگر بہن بھائیوں سے کسی بات پر ناراض ہو جائے تو جلد ہی صلح کر لینی چاہیے کیونکہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس کے بعد لاسٹ لانگ کوشچن ہے رشتہ داروں کے حقوق بیان کریں. تو اس کا آنسر ہے سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے رشتہ داروں کے حقوق. والدین اور بہن بھائی کے بعد انسان کا قریبی تعلق اپنے خونی رشتہ داروں سے ہوتا ہے. ان میں چچا تایا ماموں خالہ پھپھو ان کی اولاد اور دوسرے رشتہ دار شامل ہوتے ہیں. رشتہ داروں کی ہر لحاظ سے اخلاقی اور مالی مدد کرنا، خوشی اور غم کے موقع پر ان کا ساتھ دینا، بیماری میں ان کی عیادت کرنا اور ان کے گھر اور بچوں کا خیال رکھنا اور جب وہ مدد کے لیے بلائیں تو ان کی مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. حدیث نبوی کے مطابق نادار کو صدقہ دینا نیکی ہے لیکن رشتہ دار کو صدقہ دینے سے 2 گنا ثواب ملتا ہے. ایسے صدقہ بھی ادا ہوگا اور رشتہ داری کا حق بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیسن ہے حقوق العباد وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے امپورٹنٹ کوشچنس اور MCQs وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں اور چاہے تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے چیپٹر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.